لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان فهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آیۃ للعالمین. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. عظمت اہل بیت کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا آج اس کی تیسری مجلس اور کل کی مجلس آخری ہے. اس اعتبار سے جلدی اپنے عوارضات کو پیش کیا جائے تاکہ موضوع تمام ہو جائے. اگرچہ موضوع 4 تقریر یا 10 تقریر اس میں سمانا آسان کام نہیں ہے کیونکہ موضوع ہی بہت مشکل ہے. عظمت اہل بیت. عظمت اہل بیت کسی انسان کی مجال نہیں ہے کہ جو عظمت اہل بیت کو بیان کر سکے. ہم تو قرآن اور احادیث پیغمبر کی روشنی میں جو اللہ نے بیان کیا، جو محمد مصطفیٰ نے سمجھایا، اسی کو جو ہے وہ ممبر سے بیان کرتے ہیں کہ شاید اسی کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی سب کی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے اور خاتمہ بالخیر ہو. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. سورہ عنکبوت قرآن کا 29واں سورہ اور اس کی 14 اور 15 نمبر کی آیت کو سرنامہ کلام کے طور پہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. ہم نے نوح کو ان کی قوم میں بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اور وہ اپنی قوم میں 950 سال، یعنی جو قرآن کے لفظی ترجمہ ہے اس کے حساب سے تو یہ ہوگا کہ 1000 کم 50 وہی 950 ہو گئے، یعنی 950 سال وہ اپنی قوم کے اندر رہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ فَهُمْ ظَالِمُونَ. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے طوفان نوح بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ وہم ظالمون،
وہ لوگ ظالم تھے. ظالم سے مراد یہاں پہ ظلم وہ والا ظلم نہیں کہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ظالم یعنی گمراہ تھے, نبی کی بات نہیں مان رہے تھے, اس لیے اللہ نے ان کو ظالم کہا. یہ آیت نمبر 14 تھی. اور آیت نمبر 15 میں خدا کہہ رہا ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے نوح کو بھی نجات دی اور وہ لوگ کہ جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے ہم نے ان کو بھی نجات دی. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ, اور ہم نے نوح کی کشتی کو عالمین کے لیے نشانی بنا دی. تو یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 اور 15 کا ترجمہ تھا. پروردگار عالم حضرت نوح کے قصے کو 4 یا 5 سے زیادہ سوروں کے اندر مختلف جگہوں پر حضرت نوح کی کہانی کو بیان کر رہا ہے. حضرت نوح پروردگار عالم کے ان معزز اور قابل احترام, ویسے تو سارے انبیاء خدا کی نظر میں بھی قابل احترام ہیں, لیکن بعض کو خدا نے خود قرآن میں کہا کہ بعض نبیوں کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی. اور حضرت نوح وہ انبیاء میں سے ہیں کہ جنہیں خدا نے خاص مقام دیا, خاص منزلت دی, اور قرآن میں نازل کیا کہ سلام علی نوح فی العالمین. اللہ سلام بھیج رہا ہے نوح کے اوپر اور کہہ رہا ہے کہ سلام ہو نوح کے اوپر فی العالمین, عالمین میں. اور ایک پورا سورہ ترتیب کے اعتبار سے 71 نمبر کا پورا سورہ حضرت نوح کے نام پہ نازل کر دیا, سورہ نوح. تو یہ نبی کتنا اللہ کا پسندیدہ نبی ہے. 950 سال اس نبی نے اللہ کا دین پہنچایا, توحید سمجھائی, لیکن کوئی بھی ماننے والا یعنی لوگ ماننے والے اس تعداد سے نہیں آ سکے. روایتوں میں جو لکھا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 12 سے 15 لوگوں کو یہ اپنے دین پہ لا پائے, ورنہ سب لوگ گمراہ تھے. تو خدا کہہ رہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم میں بھیجا اور وہ اپنی قوم کے درمیان 950 سال رہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے, کیونکہ حضرت نوح نے جو ہے وہ جب دیکھا کہ ان کی قوم بات نہیں مان رہی تو خدا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ دعا کی کہ پروردگارہ ان کے اوپر جو ہے اپنے عذاب کو نازل کر دے. اور خدا نے اپنے نبی کی بات کو سنا, دعا کو سنا, اور طوفان آیا. اور طوفان ایسا آیا کہ دنیا میں کوئی جگہ نہیں بچی کہ جہاں پہ پانی نہ ہو. جگہ جگہ قرآن میں اس طوفان کا تذکرہ ہے کہ ساری دنیا پانی سے بھر گئی تھی. تو حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے, اور کشتی میں جب سوار ہوئے تو صرف انہوں نے نجات پائی, یعنی نوح نے نجات پائی, اور وہ کہ جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے. لیکن آیت میں عجیب بات پروردگار عالم کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے نوح کو نشانی بنا دیا یا ہم نے اصحاب نوح کو نشانی بنا دیا. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کشتی نوح کو نشانی بنا دیا عالمین کے لیے. عالمین سے مراد کیا ہے؟ خالی یہ دنیا نہیں ہے, یہ پلینٹ نہیں ہے, یہ مریخ, یہ پلوٹون, یہ سارے سیارے نہیں ہیں. عالمین, نہ جانے کتنے عالم خدا نے بنائے ہوئے. تو یہ نوح کی کشتی خالی اس دنیا کے رہنے والوں کے لیے نشانی نہیں ہے, عالمین کے لیے نشانی ہے. اس کشتی کے اندر ہے کیا؟ ایک تو خدا نے سورہ نوح کے اندر کہا, ایک سورہ عنکبوت کے اندر کہا کہ وہ لَقَدْ جَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ, اور ہم نے اس کشتی کو وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے اس کشتی کو عالمین کے لیے نشانی بنا دی. اور دوسری جگہ سورہ قمر قرآن کا 54 نمبر کا سورہ, اس کی 15ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, ہم نے اس نوح کی کشتی کو نشانی بنا کر چھوڑ دیا. اور اس کے بعد خدا انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ حل من مدکر, اس میں آ کے غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو, تحقیق کیوں نہیں کرتے ہو. یعنی 2 جگہ پروردگار عالم نے نوح کی کشتی کا ذکر کیا کہ نشانی بنایا ہے, اور ایک میں کہہ رہے ہیں سورہ قمر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نشانی بنا کے چھوڑ دیا اس کو, تم لوگ اس پہ تحقیق کیوں نہیں کرتے ہو.
جستجو کیوں نہیں کرتے ہو؟ آیا نوح کی کشتی میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ جسے پروردگار عالم جو ہے وہ 2 مرتبہ ذکر کر رہا ہے، اور دوسری مرتبہ جب ذکر کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور انسان کی تو عادت ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ تحقیق کرتا ہے، کھوج لگاتا ہے، اور جس چیز کا منع کر دیا جائے انسان اس کی طرف زیادہ بڑھتا ہے۔ یہ دنیا میں آنے کی وجہ یہی تو ہے نا، یہ جو فطرت تھی نا انسان کی کھوج لگانے کی، اسی چکر میں تو ابا آدم چلے گئے، اللہ نے منع کیا تھا وہاں نہیں کھانا، منع بھی کیا تھا چلے بھی گئے، کھانے کو منع کیا تھا چک بھی لیا، ابا نے غلطی کی، آج اولادیں بھگت رہی ہیں۔ جنت میں ہوتے آرام سے، نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی، نہ پانی کا مسئلہ ہوتا، نہ پانی برستا تو نالے بہتے، آرام سے جنت میں رہتے، تازہ دودھ ملتا، گرم گرم دودھ ملتا، جنت کی حوریں ہوتی۔ ابا نے غلطی کی، خمیازہ ساری اولاد بھگت رہی ہے۔ تو کیوں؟ انسان کا مزاج ہے نا تحقیق کرنے کا، تو اللہ نے منع کیا تھا، پہنچ گئے تحقیق کرنے آدم۔ آج خدا کہہ رہے کہ نوح کی کشتی کے پر کیوں فکر نہیں کرتے ہو؟ تحقیق کرو۔ ٹائٹینک کشتی جو ڈوبی، آج تک دنیا میں تحقیق ہو رہی ہے نا۔ جب بھی انسان نے اللہ کو چیلنج کیا ہے، اللہ نے اتنا بدترین جواب دیا، انسان کو ذلیل کر دیا کہ اگر عقل ہے تو ابھی بھی سمجھ جاؤ کہ کوئی خالق ہے۔ جب ٹائٹینک بنائی نا تو بنانے والوں نے کہا کہ ہم نے ایسی کشتی بنائی ہے یہ کبھی ڈوب نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کے باٹم میں ہم نے اتنے دروازے دیے ہیں کہ اگر کوئی چیز اس کے دیوار سے ٹکرائے اور سوراخ ہو جائے تو اس کے دروازے آٹومیٹک بند ہو جائیں گے، پانی اندر نہیں آئے گا۔ اور یہی ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر پر ڈوب گئی۔ آج تک دنیا تحقیق کر رہی ہے کہ ہوا کیا تھا، آیا کوئی گلیشیئر آ کے ٹکرایا تھا یا اندر کوئی بم بلاسٹ ہوا؟ آج تک دنیا تحقیق کر رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو یہ انسان کا مزاج ہے، تحقیق کرنا، جستجو کرنا۔ بچپن میں ہم لوگ جو کہانی سنتے تھے نا، کوہ قاف کی کہانیاں، کہ وہ جن آیا، وہاں پہ چڑیلیں رہتی ہیں، عجیب عجیب بچوں کی جو کہانیاں ہوتی تھی، تو یہ کوہ قاف جو ہے نا، یہ کوئی خیالاتی پہاڑ نہیں ہے۔ کوہ یعنی پہاڑ، ایک خیالاتی پہاڑ نہیں بلکہ یہ واقعی پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے جسے قفقاز ماؤنٹین کہتے ہیں۔ یہ رشیا میں پایا جاتا ہے، یہ پہاڑیوں کا سلسلہ ہے جو یورپ کو اور ایشیا کو جو ہے وہ جدا کرتا ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں کوہ قاف، انگلش میں کہتے ہیں قفقاز ماؤنٹین۔ آپ نیٹ کے اوپر سرچ کیجئے گا، آپ کو پوری ہسٹری مل جائے گی، اور جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی آپ کو وہیں پہ مل جائے گا۔ اب آسانی یہی ہو گئی ہے نا نیٹ کی وجہ سے کہ پہلے بہت ساری چیزیں ذاکر پڑھ کے چلا جائے، خطیب پڑھ کے چلا جائے، سننے والا بیچارہ جو ہے نا وہ خالی سن لیتا تھا، کیونکہ عربی اس کو نہیں آتی تھی، فارسی اس کو نہیں آتی تھی، تو تحقیق نہیں پڑھ کر پاتا تھا کہ یہ صحیح پڑھ کے گیا یا غلط پڑھ کے گیا۔ لیکن آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو میں پڑھ کے جا رہا ہوں آپ آرام سے نیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، اور سرچ کرنے کا بھی اتنا آسان طریقہ ہے۔ پہلے ہم لوگ مجلسیں پڑھنے گئے، ملک سے باہر جاتے تھے تو کپڑوں سے زیادہ کتابیں ساتھ لے کے جاتے تھے، لیکن اب الحمدللہ ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ یہ موبائل، اسمارٹ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ کو کسی کتاب خانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ اگر آپ کو کوئی آیت بھی یاد نہیں آ رہی ہے نا، آپ کو آیت کا ایک جملہ، لفظ یاد ہے، آپ گوگل پہ جائیے، وہ جملہ لکھیے، وہ آیت کا کلمہ لکھیے، پوری آیت اللہ گوگل آپ کے لیے ڈھونڈ کے لے آئے گا کہ تم کو یہ تو نہیں چاہیے تھی۔ تو نیٹ بہترین نعمت ہے کہ صحیح استعمال کیا جائے، ورنہ بدترین شیطان ہے کہ اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے۔ تو نیٹ کے اوپر بھی جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کو مل جائے گا، قفقاز ماؤنٹین کو آپ سرچ کیجیے گا کہ عظمت اہل بیت آپ دیکھیے کہ حضرت نوح کا یہ واقعہ پڑھنے سے پہلے، کیونکہ نوح تو بعد میں آئے نا، عظمت اہل بیت بیان کرنے کے لیے تو ایسی جگہ سے شروع کرو کہ جو بالکل ابتدا ہو۔ دنیا میں سب سے پہلا انسان کون آیا؟ آدم۔ کس کے ساتھ زمین پہ اتارے گئے؟ حوا کے ساتھ۔ آدم کو سری لنکا میں اتارا گیا، جو آج کا سری لنکا ہے، اور حضرت حوا ہماری اور آپ کی اماں
صاحبہ کو جدہ میں اتارا گیا. جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں نا, یعنی دادی. اب وہ سری لنکا کی طرف, یہ جدہ کی طرف, دونوں ایک دوسرے کے ڈھونڈتے پھر رہے تھے. تو جو پہلی ملاقات ہوئی وہ میدان عرفات میں ہوئی. اسی لیے میدان عرفات کو عرفات کہتے ہیں کہ عرفہ یعنی پہچاننا. تو جنت سے آنے کے بعد پہلی مرتبہ آدم نے حوا کو اور حوا نے آدم کو جو دیکھا تھا وہ میدان عرفات تھا. آج بھی میدان عرفات میں وہ پہاڑی موجود ہے کہ جہاں پہ حضرت حوا اور حضرت آدم کی ملاقات ہوئی تھی. حضرت یہ واقعہ کون نقل کر رہے؟ دیکھیں, ہم اور آپ اگر کوئی چیز فضیلت کی بیان کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہیں ہی اہل بیت والے ہیں, ان کا تو کام ہی یہی ہے. دنیا میں ان کو کسی اور کے فضائل نظر نہیں آتے سوائے اہل بیت کے. تو آج جو میں واقعہ نقل کر رہا ہوں یہ مولانا معین الکاشفی الحروی, جن کا انتقال 907 ہجری میں ہوا, اہل سنت کے بہت پائے کے عالم ہیں. یہ اپنی کتاب معارج النبوہ فی مدارج فتویٰ اس میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہماری کتاب نہیں ہے, نہ رائٹر ہمارا ہے, لیکن واقعہ سنیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت کیا ہے. اللہ نے جب حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو بنایا تو حضرت آدم اور حوا کا نکاح پڑھایا, کیونکہ دونوں نامحرم ہیں نا. نکاح پڑھایا اللہ نے. چند ہی نکاح ہیں جو اللہ نے آسمان پہ پڑھائے ہیں. نکاح پڑھایا اور حضرت آدم کو مخاطب کر کے کہ اے آدم, اب تمہیں اپنی زوجہ کے پاس جانے کے لیے ہم نے ایک شرط رکھی ہے. آدم نے پوچھا وہ کون سی شرط ہے پروردگار؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ پہلے مہر ادا کرو, اس کے بعد اپنی زوجہ کے پاس جاؤ, حق زوجیت ادا کرو. آدم نے کہا پروردگار ہے یہ مہر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں کائنات کی پہلی شادی, تو کہاں سے مہر پتہ چلے گا؟ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج مومنین کو نہیں پتہ کہ مہر کیا ہوتا ہے. شادی کی, ساری زندگی گزار دی, بیوی کے ساتھ مہر نہیں دیا. مہر اتنی اہم چیز ہے. اگر بیوی معاف نہ کرے اور شوہر مر جائے تو شوہر کے مال میں سے مرنے کے بعد سب سے پہلے جو نکالا جائے گا مہر نکالا جائے گا, یعنی وہ بیوی کا مقروض عمرہ ہے. تو مہر اتنی اہم چیز ہے. لیکن عورت کے لیے یہ کہ بہتر یہ ہے کہ عورت معاف کر دے, یعنی عورت کے لیے اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ مہر کو معاف کر دے. تو اللہ نے کہا کہ زوجہ کے پاس جانے کے لیے ہم نے ایک شرط رکھی ہے, مہر ادا کرو گے تو زوجہ کے پاس جا سکتے ہو. آدم نے پوچھا پروردگار یہ مہر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ مہر ایک قسم کی شرط ہوتی ہے, یہ حق ہوتا ہے کہ جو عورت کا جب تک وہ ادا نہ کیا جائے شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا. تو ہم نے تمہارا, اب آدم نے پوچھا کہ پروردگار مہر کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تمہارا مہر ہم نے جو طے کیا ہے وہ یہ کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجو گے, وہی تمہارا مہر ہے. تو آدم نے پوچھا کہ یہ آل محمد کون ہے جن کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ درود بھیجو گے تو وہ تمہارا مہر ہوگا؟ تو ایک مرتبہ ندائے پروردگار آئی, آسمان پہ انوار خمسہ چمک رہے ہیں. ایک مرتبہ ندائے پروردگار آئی کہ انا المحمود و حاذا احمد, انا الاعلی و حاذا علی, وانا فاطر السماوات و حاذہ فاطمہ, وانا المحسن و حاذا الحسن, وانا قدیم الاحسان و حاذا الحسین. ان 5 کے اوپر درود بھیجو, تمہارا مہر ادا ہو گیا. اب جا کے اپنی زوجہ کے پاس حق زوجیت ادا کر سکتے ہو. تو جب تمہاری ماں کا, تمہارے باپ کا مہر, تمہاری ماں کا مہر محمد و آل محمد کا پہ صلوات ہے, تو اب بتاؤ کہ دنیا کی جو نسل چلی ہے کس کے تصدق میں چلی؟ بر محمد و آل محمد بلا صلوات.
جب تک حضرت آدم نے درود نہ پڑھا اپنی زوجہ کے پاس نہ جا سکے. تو آج اگر کوئی آل محمد سے دشمنی کرے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے باپ کے حق سے روگردانی کر رہا ہے. اولاد ناخلف ہوئی نا کہ باپ درود بھیج کے زوجہ کے پاس جا رہا ہے اور اسی کی اولاد جو ہے نا آج آ کے اسی آل محمد سے دشمنی کرے. تو یہ مقام آل محمد ہے کہ دنیا میں پہلا آنے والا شخص اور نسل انسانی کی شروع ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ درود محمد و آل محمد ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو حضرت نوح کو پروردگار عالم نے عزت دی اور کہا کہ سلام علی نوح فی العالمین. سلام ہو نوح کے اوپر، اتنا معزز نبی ہے پروردگار کا. حضرت نوح نے پورے میں نے ترجمہ کر دیا قرآن کی آیت کا کہ کشتی بنائی اور طوفان آیا، حضرت نوح سوار ہوئے اور وہ لوگ کہ جو حضرت نوح کے ساتھ سوار ہوئے ان کو نجات ملی، باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے. پھر پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا دی عالمین کے لیے. اور سورہ قمر کے اندر خدا نے کہا کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے یہ نوح کی کشتی کو نشانی بنا کر چھوڑ دیا، تم لوگ اس پر تحقیق کیوں نہیں کرتے ہو، جستجو کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو آیا یہ کشتی نوح کے اندر کیا بات ہے کہ جسے پروردگار عالم بار بار ذکر کر رہا ہے اور انسانوں کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کرو اس میں. تو کہتے ہیں کہ 1951 میں رشیا کا وہ علاقہ کہ جہاں پہ قفقاز ماؤنٹین ہے یا کوہ قاف ہے، وہاں پہ کھدائی شروع ہوئی معدنیات کو حاصل کرنے کے لیے. بڑے گہرے گڈھے کھودے جاتے ہیں نا کوئلہ ڈھونڈنے کے لیے، کوپر ڈھونڈنے کے لیے، جواہرات ڈھونڈنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ جب کافی گہرا گڈھا کھودا تو زمین کے اندر سے کچھ تختے نکلے. وہ تختے جو ہیں وہ توجہ کا سبب بن گئے کہ جو وہاں پہ گڈھا کھود رہے تھے. دیکھیں زمین جب کھدتی ہے تو بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں اور یہ دنیا آج کی تو نہیں ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ اس سے پہلے جو ہے وہ کتنے ہم سے پہلے لوگ آباد ہو کے چلے گئے ہوں. قیامت آئے گی تو دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا، زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پہ قبر نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ آبادیاں آباد ہوتی ہیں، سالوں گزرتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں. مثلا یہ کراچی آپ دیکھ لیں، پہلے ہی کراچی یونیورسٹی کراچی سے باہر تھی، آج کراچی یونیورسٹی مرکز شہر میں آ گئی. کراچی ایئرپورٹ کراچی سے باہر تھا، اب کچھ دن کے بعد کراچی اور حیدرآباد کا فاصلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آہستہ آہستہ کراچی بڑھتا جا رہا ہے، حیدرآباد بڑھتا جا رہا ہے. ادھر سے یہاں کا ٹول ٹیکس آگے بڑھا رہے ہیں، ادھر سے وہاں کا ٹول ٹیکس ادھر بڑھا رہے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ دونوں کے ٹول ٹیکس برابر ہو جائیں گے، یہاں پہ آپ دیں گے اور وہاں کا دروازہ کھل جائے گا. تو اگر زمین سے کھدائی میں کوئی چیز نکل آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی، لیکن باعث اٹریکشن اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز نکلے اور وہ ایسی ہو کہ جو توجہ کو طلب کرے. مثلا زمین کھدی اور اگر لکڑی کوئی تختہ نکل آئے تو ہو سکتا ہے کہ 4000-5000 سال پہلے یہاں پہ کوئی آبادی رہی ہو، طوفان آیا وہ گھر دب گیا اور آج کھدائی میں وہ تختے نکل آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن یہ تختے جو نکلے ہیں یہ بڑے اٹریکشن والے ہیں کہ جو ماہر آثار قدیمہ کو تحقیق کی طرف بلا رہے ہیں کہ آ کے تحقیق کرو، کیونکہ سارے تختے ایک ہی سائز کے ہیں اور ان میں ایک تختہ ایسا ہے کہ جو پنجے کی شکل کا ہے. یہ ساری تحقیق جو ہے وہ قاہرہ کے اخبار الہدیٰ میں 1954 میں چھپی ہے اور جو کتابوں میں نے پڑھا اس کے حساب سے آج بھی ماسکو کے میوزیم کے اندر وہ تختے رکھے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ تحقیق شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ حضرت نوح کی کشتی کے وہ تختے ہیں کہ جو حضرت نوح کی کشتی کے اندر لگے ہوئے تھے.
ان کی توجہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ ان تختوں کے اوپر مرکوز ہو گئی کہ سارے تختے ایک کی طرح کے ہیں. ایک تختہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ پنجے جیسا نشان بنا ہوا ہے. توجہ کی بات تو یہ ہے نا کہ اگر سارے تختے ایک ہی طرح کے ہوں تو چلو انسان کہے گا کہ کوئی گھر رہا ہوگا, طوفان آیا, زلزلہ آیا, زمین کے اندر دب گیا, تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن سارے تختے ایک ہی طرح, ایک تختہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر جیسے پنجے جیسا نشان بنا ہوا ہے, اور اس پنجے کے اوپر ہر انگلی کے اوپر کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے. اب تحقیق شروع ہوئی, اب آثار قدیمہ والوں میں اور جستجو بڑھی کہ یہ تختے معلوم کرو یہ ہیں کہاں کے. تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ حضرت نوح کی کشتی کے تختے ہیں. اب ماہر لسانیات کو, ایکسپرٹ لینگویج کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کو بلایا گیا کہ بھئی تحقیق کرو کہ یہ کون سی زبان ہے. اب تک تو رشیا کے لوگ تحقیق کر رہے تھے, اب ایک 7 افراد کی ٹیم بنائی گئی جس میں 5 رشیا کے افراد اور 2 دنیا سے, پوری دنیا سے 2 افراد بلائے گئے. ایک ماہر آثار قدیمہ اور ایک ایکسپرٹ آف لینگویج ماہر لسانیات کو بلایا گیا. اس لیے کہ تحقیق ہونے کے بعد اگر کوئی چیز سامنے آئے اور کوئی باہر کا آدمی نہیں ہوگا تو یہ الزام لگ جائے گا کہ رشیا والوں نے اپنی من گھڑت کہانی بنا کے پیش کر دی. تو چونکہ یہ آثار قدیمہ کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے نا کہ ایک ایسی نادر و نایاب چیز نکلی ہے, تو اس پہ گواہی کے لیے تو باہر کے آدمی بلائے گئے تاکہ جو تحقیق ہو اس میں یہ الزام نہ لگے کہ رشیا والوں نے اپنی مرضی سے کچھ لکھ دیا ہے. اب 7 آدمیوں کی ٹیم بیٹھی, 8 مہینے ریسرچ کی. 8 مہینے کو معمولی دن نہیں ہوتے, 8 مہینے ریسرچ کی کہ یہ کون سی زبان ہے کہ جو اس پنجے جیسے نشان پہ لکھی ہوئی ہے. تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ تختے حضرت نوح کی کشتی کے ہیں, اور یہ زبان جو ہے یہ حضرت نوح کے زمانے میں جو زبان بولی جاتی تھی یہ وہ لینگویج ہے جسے سامانی یا سامی زبان کہا جاتا ہے. سامی حضرت نوح کے بیٹے کا نام بھی تھا, تو کہتے ہیں کہ حضرت نوح کی زبان کا نام سامی ہے, یہ سامانی ہے. تو کہا کہ یہ سامی ہے, سامانی زبان میں لکھا گیا ہے. اب تحقیق شروع ہوئی کہ یہ لکھا کیا ہے, یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا. یہ تو پتہ چل گیا کہ حضرت نوح کی کشتی کے یہ تختے ہیں, یہ پتہ چل گیا کہ یہ سامانی زبان میں لکھا گیا ہے. اب یہ تحقیق کرو کہ یہ لکھا کیا ہے. اب جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ 5 انگلیوں کے اوپر جو 5 عبارت لکھی ہیں, پہلی انگلی کے اوپر لکھی ہے کہ پروردگارہ تو رحیم ہے. دوسری انگلی کے اوپر لکھا ہے کہ پروردگارہ تو کریم ہے. تیسری انگلی کے اوپر لکھا ہے کہ پروردگارہ تو ہی مدد کرنے والا ہے. اور چوتھی انگلی کے اوپر لکھا ہے کہ پروردگارہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اور 5ویں انگلی کے اوپر لکھا ہے کہ پروردگارہ بحق محمد, بحق ایلیہ, بحق فاطمہ, بحق شبر, بحق شبیر, ان اسما کے صدقے میں مجھے نجات عطا فرما دے. جملہ جو ہے نا وہ آخری بڑا عجیب جملہ ہے. اس کے بعد حضرت نوح کیا لکھ رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اسما تیرے نزدیک اتنے قابل احترام ہے کہ تو ساری دنیا انہی کے تصدق میں چلا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت نوح کو طوفان سے بچانے والی یہ کشتی نہیں تھی, بلکہ کشتی کے اوپر لکھے یہ اسماء پنجتن کے تھے مبارک نام کہ جنہوں نے نوح کی کشتی کو طوفان سے بچایا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت نوح کی کشتی کا کمال نہیں ہے کہ جو بچا کے لے جا رہی ہے, کمال جو ہے یہ پنجتن کے اسما میں ہے. تو اب آپ سوچیں کہ جن کے اسما میں اتنی طاقت ہے, سوچیں ان ہستیوں میں اپنی کتنی طاقت ہوگی. آپ گرمی کی شدت کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ جب آپ نے ہاتھ لگایا نا لوہے کو, آپ کا ہاتھ جلا, تو آپ اندازہ لگا لیتے کہ آگ بہت تیز گرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب لوہا اتنا گرم ہو رہا ہے تو یہ آگ جو اس لوہے کو گرم کری تو وہ کتنی زیادہ گرم ہوگی. اس مثال سے آپ اہل بیت کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ جن کے اسما میں اتنی طاقت ہے
سوچو ان ہستیوں میں کتنی طاقت ہوگی. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, کوئی نبی ایسا نہیں گزرا, کوئی مرسل ایسا نہیں گزرا کہ جس کی مدد علی مرتضیٰ نے نہ کی. ماشاءاللہ بر محمد ختم مرسل فرما رہے کوئی نبی کوئی مرسل ایسا نہیں گزرا کہ جس کی مدد علی مرتضیٰ نے نہ کی ہو. بس فرق یہ ہے کہ باقی سارے نبیوں کی مدد علی نے پس پردہ رہ کے کی ہے, اور میری مدد ظاہراً بھی کی اور باطناً بھی کی. یہ ہے اہل بیت. قدرت اہل بیت دیکھنی ہے, طاقت اہل بیت دیکھنی ہے, منزلت مقام اہل بیت, عظمت اہل بیت دیکھنی ہے. تو اگر کوئی عظمت اہل بیت دیکھے اور گمراہ ہو جائے تو اس میں اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ اس نے اللہ کو تو نہیں دیکھا, اور وہ اللہ کے اوصاف کو اگر علی مرتضیٰ میں دیکھتا ہوا نظر آئے اور بیچارہ گمراہ ہو جائے تو اس کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو اس کی ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ پروردگار کیسا ہوگا کہ جس کا بندہ اتنا طاقتور ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ امیر المومنین اگر شریعت کے دائرے میں رہ کے احادیث و قرآن کی روشنی میں اگر عقیدہ نہیں بنایا تو یہی محبت اہل بیت تم کو گمراہ کر دے گی, اور اگر شریعت کے دائرے میں رہ کے تعلیمات اہل بیت میں رہ کے عقیدہ بنایا تو سلمان و ابوذر و مقداد بن جاؤ گے. برائے خوشنودی مولا کائنات بلند صلوات کہ شام کہہ رہا ہوں, جو بھی مومنین زیارت کرنے کربلا جا چکے ہیں نا وہ مسجد کوفہ ضرور گئے ہوں گے. مسجد کوفہ کے اندر مختلف مصلے ہیں نا, ہر جگہ نماز پڑھنی ہے, کہیں 4 رکعت پڑھنی ہے, کہیں 2 رکعت پڑھنی ہے. جیسے ہی داخل ہوئے آپ باب صوبان کے پاس سب سے پہلا مصلی مصلی ابراہیم خلیل اللہ, یہاں پہ جو ہے وہ نماز پڑھنی. کیوں؟ حضرت ابراہیم نے یہاں پہ عبادت کی ہے, یہاں پہ نماز پڑھو. یہ مقام محمد مصطفیٰ ہے, یہاں پہ نماز پڑھو. یہ مقام جبریل ہے, یہاں پہ نماز پڑھو. کبھی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ رسول خدا کوفہ گئے ہوں؟ تو جب رسول خدا کوفہ گئے ہی نہیں تو یہ مسجد کوفہ کے اندر مصلی کیسے ہے؟ مصلی تو اس جگہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ نماز پڑھی ہو. تو رسول تو جو ہے وہ کوفہ گئے نہیں. اگر تاریخ میں ملتا ہے تو یہی ملتا ہے کہ 2-3 مرتبہ جو ہے اسے شام گئے اللہ کے رسول, اس کے علاوہ تو گئے نہیں کہیں. تو کوفہ تو آئے نہیں, تو یہ کوفہ کے اندر مصلی کیسے ہے؟ وہ بھی رسول کا بھی ہے, جبریل کا بھی ہے. اللہ کے رسول جب معراج پہ جا رہے تھے نا تو جب کوفہ کے اوپر سے گزرے تو ایک مرتبہ جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول پتہ ہے آپ کو آپ کہاں سے گزر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو تو معلوم ہے, لیکن ہمارے لیے سوال کیا کہ بتاؤ کون سی جگہ ہے. کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ کوفہ شہر ہے کہ جو آپ کے اہل بیت کا حرم ہوگا. آپ کے آخری بیٹا کا گھر بھی یہیں پہ ہوگا, اس کی چھاونی بھی یہیں پہ ہوگی, اور جس جگہ سے آپ گزر رہے ہیں نا یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پہ آپ کے بھائی علی مرتضیٰ کو جو ہے وہ ضربت لگے گی اور شہید ہوں گے. اور یہ مسجد ہے کہ جہاں سے کوئی نبی کوئی ولی ہے نہیں گزرا مگر یہ کہ اس نے نماز پڑھی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ سے اجازت لو کہ میں بھی اس جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں. یعنی جو مقتل امیر المومنین ہے اللہ کا رسول وہاں پہ نماز پڑھنا اپنا فرض سمجھ رہا ہے. آج بعض لوگ یہ کہہ کہ مسجد میں نہیں آتے نا کہ مسجد میں نہیں جائیں گے نماز نہیں پڑھیں گے. علی مرتضیٰ کو مسجد میں قتل کیا گیا. دیکھو اللہ کے رسول گزرتے ہوئے کہہ رہے کہ اگر یہ مقتل علی کا تو اللہ سے کوئی اجازت لے میں یہاں پہ نماز پڑھوں گا. تو انہی مسلوں میں ایک مسلح ہے کہ جسے کہتے ہیں دکت التشت. تشت کہتے ہیں سینی کو, ٹرے کو,
دکۃ الطشت، دکہ کہتے ہیں چبوترے کو، دکۃ الطشت یعنی چبوترا سینی والا چبوترا. دکۃ القضا بھی ہے، دکۃ الطشت یہاں پہ، دکۃ القضا یہاں پہ. دکۃ القضا وہ چبوترا تھا کہ مسجد کوفہ کے اندر جس کے اوپر مولا کائنات بیٹھتے تھے اور قضاوت کیا کرتے تھے، یعنی شرعی عدالت لگتی تھی اور جس کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہاں پہ آ کے مولا کے سامنے پیش کرتا تھا، مولا اس کو حل کرتے تھے. دکۃ الطشت کیا ہے؟ دیکھیں قدرت اہل بیت دیکھیں، امیر المومنین کی طاقت دیکھیں. ایک عورت کے اوپر الزام لگ گیا کہ یہ پریگننٹ ہے، کیونکہ آثار حملگی اس کے اوپر ظاہر ہو رہے تھے. تو لوگوں نے الزام لگایا، گھر والوں نے یا محلے والوں نے، کہ یہ بچلن ہے. امیر المومنین کے پاس کیس آیا. جب بھی کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے نا، کسی کے در پہ نہیں جاؤ سوائے در اہل بیت پہ آؤ. در اہل بیت وہ ہیں کہ جو خالی مسئلہ حل نہیں کرتے، عزت بھی بچاتے ہیں. اس عورت کے اوپر الزام لگایا کہ بچلن ہے، یہ حاملہ ہے یہ. تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے جو دکۃ الطشت جو جگہ ہے نا، وہاں پہ ایک خیمہ لگوایا اور دایا خواتین کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکی کو لے کے وہاں چلی جاؤ. اور اس کے بعد روایت میں ہے کہ مولا نے ہاتھ بڑھایا اور برف لا کے دیا اور دایا سے کہا کہ اس لڑکی کو اس برف کے اوپر بیٹھا دو. کوفے میں تو برف نہیں پڑتی، مولا نے برف کہاں سے لے کے آ گئے؟ کوفے میں برف پڑتی ہے کیا؟ جو زیارت پہ جا چکے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ عراق میں تو اتنی گرمی پڑتی ہے. مولا نے یہ برف کہاں سے لا کے اٹھا کے دی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ کوفے میں بیٹھا ہوا یہ محمد مصطفیٰ کا بھائی ہاتھ بڑھا کے شام کی پہاڑیوں سے برف لے کے آ گیا. تو جو کوفے میں بیٹھا ہو اس کی قدرت اتنی زیادہ ہو کہ شام کی پہاڑیوں سے برف لے کے آ جائے. اس کے بعد مولا نے جو ہے وہ برف دی، اس لڑکی کو بیٹھایا گیا. تو اس کے پیٹ میں جونک چلی گئی تھی. جونک کا کام یہ کہ خون چوستی ہے، جب خون چوستی تو بڑی ہوتی ہے. تو جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لڑکی حاملہ ہے. تو امیر المومنین کی قدرت آپ نے دیکھی کہ کہاں کوفے میں بیٹھے اور کہاں جو ہے وہ شام کی پہاڑی سے جو ہے وہ برف اٹھا کے لے آئے. تو عظمت اہل بیت یہی ہے کہ چاہے دینی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ ہو، یہ خاندان وہ ہے کہ جو ہمیشہ مدد کرتا ہے. اور ماننے والوں کو میں ہمیشہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا سوائے محمد و آل محمد کے، اور کبھی مانگنے میں کنجوسی نہیں کرنا کہ میں یہ مانگوں. یہ وہ خاندان ہے کہ جو دیتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے کہ اس کی شکل یاد نہ رہ جائے. دنیا والوں سے مانگو گے، دینے سے پہلے 4 آدمی کو ہی بتائے گا اور بے عزتی بھی کرے گا. لیکن یہ دیتے بھی ہیں تو نہ احسان جتاتے ہیں. اب خالی یہی ایام ازا دیکھ لو، ہلال محرم نمودار ہونے سے کتنے لوگوں کا رزق چلتا ہے، کتنے لوگوں کا رزق چلتا ہے. اس سال کرونا کی وجہ سے بہت فرق پڑا ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں کتنے ذاکرین باہر سے آتے ہیں، یہاں سے کتنے لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اربعین پہ اس مرتبہ اس طرح پرشکو طریقے سے اربعین نہیں ہو رہا، فورنرز کو عراق والے نہیں بلا رہے. ورنہ آپ نے دیکھا کہ عراق میں کتنا مجمع ہوتا تھا، یعنی کتنی فلائٹیں ہوتی تھی کہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی تھی. جو نیاز بنانے والا ہے اس کا کاروبار الگ چل رہا ہے، جو ڈیکوریشن والا ہے اس کا کاروبار الگ چل رہا ہے، علماء ادھر سے ادھر آر جا رہے ہیں، ایئر لائن کا کاروبار چل رہا ہے. یعنی ایک حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے، دنیا کے اندر رزق بٹنے لگتا ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے اسی در سے ملتا ہے. دنیا کیوں نہیں مانتی ہے کہ جو کچھ ملتا ہے اسی کی در سے ملتا ہے. آج آپ دیکھ لیں محفوظ شیرمال والا مومن نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں 2.25 مہینے جتنا کماتا ہوں نا پورے سال اتنا نہیں کماتا. اہل بیت یہ ہے. دنیا نے
جو چیز، بلکہ میں اور آسان کر دوں جملہ، کہ کربلا میں جو چیز یا جس چیز کے ذریعے سے میرے مولا کو اذیت پہنچائی گئی، پروردگار نے وہی چیز دنیا میں علامت بنا دی حسین کے لیے۔ امام حسین کو پانی نہیں دیا، آج دنیا میں جتنا پانی حسین کے نام سے پلایا جاتا ہے اتنا پانی کسی کے نام سے نہیں پلایا جاتا۔ امام حسین کو کھانا نہیں دیا، آج دنیا میں جتنی نیاز حسین کے نام سے بڑھتی ہے کسی کے نام سے نہیں بڑھتی۔ اگر یقین نہ آئے تو کامران خان کا جیو کا پروگرام دیکھ لیجئے گا، اس نے ایک مرتبہ پروگرام کیا تھا عزاداری کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس نے پورا حساب کتاب لگا کے بتایا، اور اس نے عجیب بات کی، اس نے کہا 9 اور 10 محرم کو بازار بند ہوتے ہیں، اور جب بازار بند ہوتا ہے تو ظاہر کاروبار رک جاتا ہے، تو کامران خان کہتا ہے کہ بازار بند ہوتا ہے لیکن آمدنی اتنی ہی ہوتی ہے لوگوں کی۔ جو دنیا سے پیاسا گیا وہ سب کو پانی پہنچا رہا ہے، جو دنیا سے بھوکا گیا اس کے در پہ کوئی آ جائے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ کوئی بھی ہو مومن، غریب سے غریب مومن بھی ہوتا ہے، مجلس عزا ضرور کرتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھا حق ادا کرو۔ یہی تو علامت ہے ایمان کی۔ اپنے مولا پہ خرچ کرو، اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے نا وہ انہی کا ہے۔ وقت کم رہ گیا، اب میں جلدی سے اس واقعے کو مکمل کر دوں کہ جو ہم کرتے ہیں نا اہل بیت کے لیے، یہ احسان نہیں کرتے۔ اگر میں اپنے گھر میں فرش ادا بچھا رہا ہوں اور 250 آدمی کو بریانی کھلا رہا ہوں تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اس پہ بھی حسین کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو سعادت بخشی کہ فرش ادا بچھایا، ورنہ کتنے ہی پیسے والے ایسے ہیں کہ نہ فرش ادا بچھا سکتے نہ کربلا زیارت پہ جا سکتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا دعا کیجیے گا کہ مجھے کربلا کی زیارت نصیب ہے۔ میں نے کہا کربلا کی زیارت کے لیے جو ہے نا وہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا جانا ہے صدق دل سے نیت کرو، کہو کہ مولا مجھے کربلا بلائیں۔ الحمدللہ مجھے بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے، یہ تو کئی سالوں کے بعد میں محرم میں یہاں پہ ہوں، ورنہ عاشور پہ اور اربعین پہ میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ میں آتا تھا اور 2-3 دن کے بعد پھر چلا جاتا تھا، یعنی پورا 2.25 مہینہ وہیں گزرتا تھا۔ یہ تو اس مرتبہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی خدمت کا موقع مل گیا۔ میں نے ایسے مومنوں کو دیکھا ہے زیارت کے اوپر کہ جن کی سال بھر کی سیونگ اتنی ہوگی نہیں جتنا جہاز کا کرایہ ہوتا ہے۔ بھائی انسان جو جاتا ہے عراق، باہر جا رہا ہے کرایہ لگ رہا ہے، ہوٹل میں جا رہا ہے کرایہ دے گا، چلو اربعین پہ کھانے پینے کے تو مسئلہ نہیں ہوتا، انسان کو اتنی نیاز بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال جہاز کا تو کرایہ چاہیے نا۔ جہاز والا تو نہیں کہے گا کہ تم امام حسین کے چہلوں میں جا لو میں نے کرایہ معاف کیا۔ میں نے ایسے مومنین کو دیکھا ہے کہ جو سال بھر کی ان کی بچت اتنی نہیں ہوگی اور وہ بھی زیارت پہ موجود تھے۔ بس دل سے جب انسان نیت کرے نا مولا حسین بلا لیجیے، مولا بلاتے ہیں، اور کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں زیارت پہ گیا ہوں، میں نے فرش ادا بچھایا، میں ماتم کرتا ہوں، میں نوحہ پڑھتا ہوں۔ ہمیشہ یہ دعا کرو جب فرش ادا پہ آؤ کہ مولا آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے توفیق دی کہ میں آپ کے در پہ آ گیا، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مجلس شروع ہوتی ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یعنی توفیقات سلب ہو گئی تمہاری۔ سوچو اس بارے میں کہ کوئی کام تم سے ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری توفیقات سلب ہو گئی، فرش ادا سے اٹھ کے چلے گئے تم باہر۔ کبھی دل میں یہ خیال نہ ہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں حسین کے اوپر، یہ حسین کا احسان ہے۔ ایک شخص تھا چوتھے امام کا محب،
ہرات کا رہنے والا، افغانستان کا، ہر سال حج پہ جاتا تھا، اور چوتھے امام کے لیے جو ہے نا تو وہ تحفے تحائف لے کے جاتا تھا۔ حج سے جب واپس آتا تھا تو مدینے سے ہوتے ہوئے آتا تھا، مولا کو تحفے تحائف دیتا تھا۔ ایک سال حج کے لیے جا رہا تھا، امام کے لیے تحفے تحائف خرید کے لا رہا تھا۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ ہمیشہ تم ہی تحفے لے کے جاتے ہو، آج تک تمہارے امام نے تو تمہیں کچھ نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہے، اللہ ہمارے پاس جو کچھ ہے نا اللہ نے انہی کے تصدق میں ہم کو دیا، ایسی باتیں نہیں کرو۔ اچھا یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ افغانستان کے اندر، اپنے گھر کے اندر۔ یہ گیا زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، حج کر کے جب واپس آنے لگا مدینے سے ہوتے ہوئے آیا، امام کی خدمت پہ گیا، ملاقات کی، جو ہدیے لے کے گئے تھے، تحفے لے کے گئے تھے امام کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد خدا حافظ کر کے جانے لگا، امام نے کہا کہ بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھا کے جاؤ۔ اب امام کے گھر میں اگر دعوت مل جائے انسان کتنا خوش ہوگا۔ ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور دسترخوان امام رضا کا ٹکٹ لینے کے لیے کتنی تقدو کرتے ہیں، جبکہ یہ امام رضا کے دسترخوان امام رضا نہیں چلا رہے، ادارہ چلا رہا ہے۔ کربلا جاتے ہیں، حضرت عباس کے دسترخوان، مولا حسین کے دسترخوان کا ٹکٹ لینے کے لیے ہم لوگ کوششیں کرتے ہیں، اور جب خود امام کہہ دیں کہ ہمارے دسترخوان پہ آ کے بیٹھو، انسان کتنا خوش ہوگا۔ امام نے کہا کہ بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھا کے جانا۔ ماننے والا مومن رکا، کھانے کے وقت آیا، دسترخوان لگایا گیا، کھانا تناول ہو گیا۔ اچھا آج کا تو زمانہ ہے نہیں کہ گھروں میں جو ہے نا وہ غسل خانے ہوتے ہیں، آدمی جا کے ہاتھ دھو لیتا ہے۔ پہلے کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی مہمان آتا تھا، کھانا کھا کے فارغ ہوتا تھا تو ایک برتن لایا جاتا تھا جسے خاصدان کہتے ہیں، اس خاصدان میں جو ہے وہ ہاتھ دھلایا جاتا ہے۔ امام نے اپنے غلام سے کہا کہ لوٹے میں پانی لے کے آؤ اور خاصدان لے کے آؤ۔ لوٹا لایا گیا، خاصدان لایا گیا، جیسے ہی خاصدان رکھا، یہ ماننے والا محب آگے بڑھا اور لوٹے کو اٹھانا چاہا کہ مولا کے ہاتھ دھلاؤ۔ مولا نے کہا نہیں، تم ہمارے مہمان ہو، اخلاق سیکھنا ہے نا تو اہل بیت سے سیکھو۔ رسول کا بیٹا ہے، امام وقت ہے، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا اس کا احترام کرو۔ ایسا نہیں کرنا کہ اگر پیسے والا آ رہا ہے تو ٹیبل کے اوپر کھانے کی اتنی ڈشیں رکھی ہوں گی، اور کسی غریب کو مہمان بلایا ہے تو ایک کھانا رکھ دو، باسی ہی کیوں نہ ہو۔ معصوم کی روایت ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو خدا کی طرف سے رحمت لے کے آتا ہے، اور جب تمہارے گھر سے جاتا ہے خدا اس کی برکت سے تمہارے گھر سے جو ہے وہ مصیبت و بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو جو رحمتیں لے کے آ رہا ہے، پریشانیوں کو تم سے دور کر رہا ہے، اس کا احترام کرو۔ اس نے کہا مولا میں آپ کو ہاتھ دھلاؤں گا۔ امام نے کہا نہیں، تم ہمارے مہمان ہو، اور یہ مہمان کا حق ہے کہ میزبان اس کے احترام کرے، اس کا ہاتھ دھلائے، میں تمہارا ہاتھ دھلاؤں گا۔ اس نے اصرار کیا، امام نے کہا نہیں تم ہمارے مہمان ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا آپ جو کہیں۔ امام نے کہا ہاتھ بڑھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، امام نے اس کا ہاتھ دھلایا۔ خاصدان میں 1/3 پانی بھر گیا۔ امام نے کہا دیکھو خاصدان میں کیا ہے۔ اس نے دیکھا، کہا مولا آپ نے جو ہاتھ دھلایا تو 1/3 خاصدان پانی سے بھر گیا۔ امام نے کہا دوبارہ دیکھو۔ اس نے دوبارہ دیکھا، دیکھا کہ جو پانی کا لیول تھا، جہاں تک پانی تھا وہاں پانی نہیں ہے، بلکہ یاقوت کی نگینے سے وہ جگہ پوری بھری ہوئی ہے۔ امام نے کہا ہاتھ بڑھاؤ۔ اس نے پھر ہاتھ بڑھایا، امام نے پھر ہاتھ دھلایا۔ امام نے کہا اب دیکھو۔ اس نے دیکھا، کہا کہ مولا پہلے لیول تک جہاں تک پانی تھا وہاں تو یاقوت ہے، اور دوسرے لیول تک پانی آ گیا ہے، یعنی 2/3 پانی ہو گیا ہے۔ امام نے کہا دوبارہ دیکھو۔ دوبارہ دیکھا تو دیکھا کہ نیچے یاقوت ہے، اور اب جو پانی کا لیول تھا وہ پورا جو ہے وہ زمرد کے نگینے سے بھرا ہوا ہے۔ کہا مولا نیچے یاقوت کی تہ ہے، اوپر زمرد کی تہ ہے۔ امام نے کہا کہ ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ اس نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ امام نے 30 مرتبہ ہاتھ دھلایا۔ اب خاصدان پورا بھر گئے پانی سے۔ امام نے کہا دیکھو کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مولا نیچے یاقوت ہے، اوپر زمرد ہے، اور باقی پانی ہے۔ امام نے کہا دوبارہ دیکھو۔
اس نے دیکھا ایک مرتبہ حیران رہے گا مولا نیچے یاقوت کی تہ ہے, اوپر زمرد کی تہ ہے, اور باقی جو ہے وہ سچے موتیوں سے پورا خاصدان بھرا ہوا ہے. امام نے کہا اپنا رومال بچھاؤ اور یہ سارا خاصدان جو ہے وہ اس میں الٹ دو, یعنی یاقوت زمرد اور سچے موتیوں سے اپنا رومال بھر لو. اور امام نے کہا کہ یہ لے جا کے اپنی زوجہ کو دے دینا, وہ ہم سے ناراض ہے نا, وہ کہتی ہے کہ تم ہی میرے لیے تحفے لے کے آتے ہو, ہم نے کبھی نہیں دیا, یہ ہماری طرف سے اس کو دے دینا. ایک مرتبہ مومن رونے لگا, کہا کہ مولا بلخ میں بیٹھا ہوا, افغانستان میں بیٹھا, وہ بھی اپنے گھر کے اندر, وہ بھی گھر کے اندر کمرے کے اندر, ہم میاں بیوی بات کریں اور آپ کو یہاں پہ اطلاع مل جاتی. امام نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو, کیا ہم تم سے غافل ہیں؟ اگر تم ہم سے ہزاروں میل بھی دور ہو, ہم تم سے غافل نہیں ہیں. اس واقعے میں امام کیا میسیج دے رہے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے نا, ہم اسے بھولتے نہیں. بس اپنی ہر خوشی ہر غم میں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرو. یہ شخص گیا حج سے واپس ہو کے, جب گیا گھر پہنچا, اپنی زوجہ کے سامنے وہ رومال کھولا. زوجہ نے ایک مرتبہ دیکھا یاقوت زمرد اور سچے موتی سے پورا بھرا ہوا ہے. اس کی زوجہ نے کہا یہ بتاؤ حج کرنے گئے تھے یا تجارت کرنے گئے تھے, یہ اتنے قیمتی نگینے کہاں سے ملے؟ اس نے کہا کہ یہ علی ابن الحسین نے تمہارے لیے بھیجے. تم شکوہ کرتی تھی نا کہ ہر دفعہ تحفے لے کے میں ہی جاتا ہوں, میرا امام مجھے کچھ نہیں دیتا. یہ میرے امام نے کہا ہے کہ تمہاری زوجہ ہم سے ناراض ہے نا, یہ لے جا کے اسے دے دینا اور اس سے کہنا کہ ہم بہت شرمندہ ہیں, جو وہ ہمارے ساتھ کرتی ہے نا ہم اس کے ساتھ نہیں کر سکے. مومنہ نے جیسے ہی سنا ایک مطلب منہ پہ تماچے مارے, کہا کہ اگلے سال جب حج پہ جانا مجھے اپنے ساتھ لے کے جانا. یہ مومن اگلے سال بھی حج پہ گیا, تحفے تحائف جمع کر کے لے گیا. حج کر کے جب واپس مدینہ امام سے ملاقات کے لیے آنے لگا, مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اس کی زوجہ کی انتہائی شدید طبیعت خراب ہوئی. نزدیک تھا کہ زوجہ مر جائے. اس نے زوجہ کو خیمے کے اندر چھوڑا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا امام کی خدمت میں آیا اور امام سے کہا کہ مولا میری زوجہ بہت شرمندہ تھی اپنے کہے پر, اور وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آ رہی تھی, لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اس کی حالت اتنی خراب ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ میں جاؤں گا تو وہ زندہ ملے گی یا نہیں ملے گی, مولا اس کو معاف کر دیں. مولا نے اپنے غلام سے کہا کہ وضو کا پانی لے کے آؤ, یہاں پہ پیغام ماننے والوں کے لیے. امام چاہتے تو خود ہاتھ اٹھا کے اس کی زوجہ کے لیے دعا کرتے, دعا قبول ہو جاتی. امام ماننے والوں کو پیغام دے رہے کہ دیکھو نماز کیا ہے. رسول کا بیٹا بھی اگر مصیبت آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی حاجت آ جائے, مصلی بچھاتا ہے, 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہے, خدا سے دعا کرتا ہے. یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ تم بھی کبھی پریشان ہو نا تو ادھر ادھر نہیں جانا, مصلی بچھاؤ, 2 رکعت نماز حاجت پڑھو, کہو کہ پروردگارہ بحق محمد, بحق علی, بحق فاطمہ, بحق حسن حسین میری حاجت کو پورا کر دے. امام نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور امام نے کہا کہ جاؤ. وہ شخص گیا وہی اسی جگہ پہ کہ جہاں پہ اپنی زوجہ کو چھوڑ کے آیا تھا. خیمے میں داخل ہو, ایک مرتبہ حیران ہو گیا, دیکھا زوجہ ایسی بیٹھی کہ جیسے اسے کوئی مرض تھا ہی نہیں. ایک مرتبہ زوجہ سے کہا کہ تمہاری حالت تو ایسی تھی کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں واپس آؤں گا تم زندہ ملو گی, اور تم اس وقت ایسے بیٹھی جیسے تمہیں کوئی مرض تھا ہی نہیں. زوجہ نے کہا تم نے بالکل صحیح کہا کہ میری حالت ایسی تھی کہ ملک الموت آ گئے تھے اور میری روح قبض ہونے والی تھی, لیکن نہ جانے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے ملک الموت سے کہا کہ اے ملک الموت دور ہو جا, پروردگار نے اس کی عمر کو جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. اس نے اپنی زوجہ کو سواری پہ سوار کیا اور کہا کہ چلو امام سے معذرت کرو کہ جو تم نے پچھلے سال ان کے لیے کہا تھا. گیا امام کے گھر پہ اپنی زوجہ کو لے گئے. غلام نے دروازہ کھولا اور مہمان خانے میں بیٹھایا, کہا کہ یہاں بیٹھو, ابھی فرزند رسول آتے ہیں. دونوں میاں بیوی بیٹھ کے امام کا انتظار کر رہے تھے. ایک دم سے امام جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے, اس شخص نے سلام کیا. زوجہ نے ایک مرتبہ چہرہ اٹھایا, اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہا کہ ارے یہ وہی شخص تو ہے کہ جس نے ملک الموت کو کہا تھا کہ دور ہو جا, اللہ نے اس کی عمر کو بڑھا دیا. یہ ہیں اہل بیت,
یہ ہے اہل بیت کہ اگر محبت کرو گے نا تو یہ وہ ہے کہ جس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے، موت، یہ حکم پروردگار سے موت کو ٹال دیتے ہیں۔ آج ایک بچی کے مصائب پڑھنے ہیں۔ اہل بیت تو وہ ہے کہ جو آپ نے واقعے میں سنا کہ آج بھی موت کو میرے مولا نے ٹال دیا، اور یہی وہ چوتھا امام ہے جو یزید کے قید خانے میں اپنی بہن کو دفنائے گا۔ بی بی سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ حسین کی وہ بیٹی ہے میرا مولا بہت پسند کرتا ہے، اتنا چاہتا ہے، اور اتنی شہرت ہے اس بات کی، حسین اور سکینہ کی محبت کی اتنی شہرت ہے کہ جب یزید کے دربار میں لائے گئے ہیں نا چوتھے امام، گردن میں توق پہنائی گئی ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ایک طرف کھڑے ہوئے اور ایک طرف محمد کی بیٹیاں ہیں کہ جو ایک ہی رسی میں بندھی ہوئی ہیں۔ یزید ایک مرتبہ حیران ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک بچی بار بار کھڑی ہوتی ہے، بار بار بیٹھتی ہے۔ پوچھا کہ اس بچی کو کیا ہے؟ تو کہا کہ اس بچی کا قد چھوٹا ہے اور فوجیوں نے ایک ہی رسم میں جو گردنیں باندھی ہیں نا، یہ بچی کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاؤں دکھنے لگتے ہیں، اور یہ بیٹھ جائے تو دوسروں کی گردنوں کی رسیاں کھینچنے لگتی ہیں۔ یزید نے کہا کہ اس کی گردن کی رسی کو کھول دو۔ پوچھا یہ بچی ہے کون؟ کہا یہ بچی حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ یزید نے جیسے ہی سنا کہ سکینہ ہے تو یزید کو بھی پتا تھا کہ حسین کتنی محبت کرتے ہیں۔ کہا یہ حسین کی وہی بچی ہے نا کہ جس سے حسین بہت محبت کرتے تھے؟ کہا ہاں یہ وہی بچی ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ اے سکینہ اپنے بابا سے ملنا چاہے گی؟ اپنے بابا سے ملاقات کرنا چاہے گی؟ سکینہ جو کربلا سے نکلی اب تک اپنے بابا کو صرف دیکھ سکی، نو کے نیزہ پہ، محبت سے سینے سے نہ لگا سکی۔ ایک مرتبہ کہا ہاں میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ یزید کی تخت کے سامنے ایک تشت رکھا تھا، تشت کے اوپر رومال رکھا تھا۔ ایک مرتبہ یزید نے رومال کو ہٹایا، سکینہ نے کیا دیکھا؟ تشت میں ایک سر رکھا ہے۔ یزید نے کہا سکینہ تجھے بہت محبت ہے نا اپنے بابا سے، اپنے بابا کی زیارت کر لے۔ ہائے ننھی بچی چاہتی ہے ایک مرتبہ دوڑ کے اپنے بابا کے سر کو گود میں لے لے۔ یزید نے روک دیا۔ یزید نے روک کے کہا ارے میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا، تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگر تیرا بابا تجھ سے اتنی محبت کرتا تھا نا تو اپنے بابا سے کہے ایک مرتبہ تیرے پاس خود آ جائے۔ مجھے نہیں پتا ننھی سکینہ نے کس طرح کہا ہوگا، ننھے ہاتھ اٹھا کے کہا ہوگا اے پروردگارا آج یزید باپ سے بیٹی کا امتحان لے رہا ہے۔ اے بابا یزید امتحان لے رہا ہے۔ کہتے ابھی سکینہ کے ہاتھ نیچے نہ آیا، ایک مرتبہ سر حسین تشت سے اڑا، سکینہ کی گود میں آیا۔ سکینہ نے خون آلود چہرے کو ایک مرتبہ چومنا شروع کیا، اپنے بابا کے ہونٹوں کو چوما، سر پہ اور خون کو ملا۔ ایک مرتبہ حسین کی بیٹی سے سر کو لیا گیا۔ اب قید خانے میں سکینہ زندگی گزار رہی ہے، قید خانے میں سکینہ زینب کی گود میں بیٹھی ہیں، روز دیکھتی ہیں پرندے جاتے ہیں صبح کو اور شام کو واپس آتے ہیں۔ ایک دن کہا اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں صبح اور شام کو واپس کہاں جاتے ہیں؟ زینب نے کہا اے بیٹی یہ پرندے صبح اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں، اپنے غذا کی تلاش میں جاتے ہیں، شام کو یہ پلٹ کر اپنے گھروں کے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں ہم کب اپنے گھروں کو جائیں گے؟ ہائے سکینہ کو جواب نہ دے سکی۔ سکینہ دن بدن اپنے بابا کو یاد کرتی جا رہی ہے۔ ایک دن شہزادی سکینہ خواب میں سو رہی تھی، اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، بیدار ہوئی، چلا کے رونا شروع کیا، اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی۔ یزید کے محل میں آواز پہنچی۔ ایک مرتبہ یزید نے پوچھا ارے یہ کون ہے جو اتنا رو رہا ہے؟ کہا حسین کی بیٹی سکینہ ہے، آج حسین خواب میں آئے ہیں، بچی کو اپنے بابا بڑے یاد آ رہے ہیں۔
یزید نے کہا ارے سر کو قید خانے میں بھیج دو، شاید بچی کو دلاسا آ جائے۔ سر حسین قید خانے میں گیا، بچی نے جو سینے سے لگایا، ہائے اس کے بعد سکینہ اس دنیا میں نہ رہی، سکینہ دنیا میں گزر گئی، سکینہ دنیا سے گزر گئی۔ ہاں عزیزان محترم، ہائے 4 سالہ وہ بچی جسے حسین اتنا پسند کرتے ہو زندان میں اس عالم میں گزر گئی۔ غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ جب غسل دینے آئی ہے نا تو ایک مرتبہ دہاڑے مار کے روتی ہوئی باہر آئی اور آنے کے بعد کہا اے بیویوں یہ بتاؤ تمہاری بچی کس مرض میں مبتلا تھی، اس لیے اس کے جسم کے اوپر ارے کالے کالے سیاہ نشان ہے، اس کے گالوں پر نشان ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے جواب دیا میری بچی کسی مرض میں مبتلا نہیں ہے، ارے یہ تازیانوں کے نشان ہے، گالوں پہ تماچے کے نشان ہے۔ ہائے سکینہ قید خانے بھی گزر گئی۔ جب کاروان کو رہائی ملی ہے نا، سارا کاروان قید خانے سے نکل کے جانے لگا، ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا زینب قید خانے میں سکینہ کی قبر کی طرف جا رہی ہے۔ سید سجاد نے پوچھا اے پھوپھی اماں کہاں جا رہی ہے؟ زینب نے کہا اے بیٹا جسے قید سے رہائی کی بڑی خواہش تھی اسے بتانے جا رہی ہوں، سارا کاروان قید خانے سے جا رہا ہے، سکینہ قیامت تک اسی قید خانے میں رہے گی۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوں کو رومال زہرہ میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے تمام مومنین کے جو یہاں پہ حاضرین اور جو دیکھ رہے ہیں پروردگارہ تمام کو جو ہے وہ اس کرونا جیسے مرض سے اپنی حفظ و امان نصیب فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو اس مرض میں مبتلا ہیں کرونا کے ان کو بحق بیمار کربلا جلد سے جلد شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پالنے والے حاضرین میں اور سامعین میں جو بھی مقروض ان کی قرض کو غیب سے ادا فرما، جو برسر روزگار ان کی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بے اولاد ہے شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں ان کی گودیوں کو آباد فرما۔ پالنے والے جو صاحب اولاد ہیں تجھے شہزادہ علی اکبر کی جوانی کے واسطہ ان کی اولادوں کو دشمنان اہل بیت کی شر سے اپنی حفظ و امان نصیب فرما۔ پالنے والے والدین کے سائے کو ان کی اولادوں کے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں امام زمانہ کے انصار اعوان میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاجی محمد علی، فاطمہ، غلام حیدر، بانو جی، حسن علی اور شہید میر علی شاہ ابن سید محمد علی، حاضرین کے تمام مرحومین، علماء کرام، مراج کرام اور خصوصیت کے ساتھ مرحوم مغفور علامہ طالب جوہری صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم الخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ ظالم و ظلم کے خاتمے کے لیے اپنے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔